ایول کوین کو شاہ کا میسج موصول ہوا۔ اس نے میسج کھولا تو نور کا نمبر دیکھ کے وہ کشمکش کا شکار ہو گئی کہ اس کو کال کرے یا نہ کرے۔ کوین نے گہرا سانس لے کر فیصلہ کرتے ہوئے اپنے پرائیویٹ نمبر سے کال ملائی۔ نور اس وقت اکیلی کمرے میں موجود تھی۔ آسیہ نماز پڑھنے گئی ہوئی تھی۔ نور نے بور ہوتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور گیم کھیلنے لگی۔ ابھی اس نے گیم شروع ہی کی تھی کہ اس کے موبائل پر کوئی کال آئی۔ نور نے انجان نمبر دیکھ کر پہلے تو کال کاٹنے کا سوچا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹھا لی اور دھیمی آواز میں سلام کیا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ ایول کوین نے نور کی آواز سنی تو اس کے کئی روز سے بے چین روح کو سکون مل گیا۔ کون بات کر رہا ہے؟ نور نے فون کی دوسری جانب سے کوئی جواب نہ پا کر پوچھا۔ نور نے جب 2-3 بار مزید پوچھا تو کوئی جواب نہ پا کر آخر اس نے تنگ آ کر کال بند کر دی اور جھنجھلا کر موبائل سائڈ پر رکھ کر لیٹ گئی۔ دوسری طرف ایول کوین تو نور کی آواز سن کر پرسکون ہو گئی، بلکہ اب وہ بس جلدی سے اپنا مقصد پورا کر کے نور سے ملنا چاہتی تھی۔ اور ہم لیکچر دے کے کلاس سے باہر آیا تو اپنے موبائل میں وائبریشن محسوس کر کے اس نے موبائل نکالا تو منہاج کی مس کال دیکھ کر اس نے جھٹ سے اپنا رخ پارکنگ لائٹ میں موجود اپنی کار کی طرف کیا تاکہ کار میں بیٹھ کر منہاج سے بات کر سکے۔ منہاج اس کا بچپن کا دوست تھا، دونوں ایک ساتھ ہی پلے بڑے تھے اور دونوں کا ایک ہی مقصد تھا، اسی وجہ سے وہ آج یہاں موجود تھے۔ اور ہم نے منہاج کو کال کی تو دوسری بیل پر اٹھا لی گئی۔ زبیر، مجھے ایک ضروری کام تھا، تو اسے منہاج نے فون اٹھاتے ہی اور ہم سے کہا، پہلے تو مجھے زبیر کہنا بند کر، ایسا لگتا ہے جیسے تو مجھے نہیں میرے پاپا کو بلا رہے ہو۔ اور ہم نے جھنجھلا کر منہاج سے کہا جو دوسری طرف سرچ کرنے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کھڑا تھا، اور ہم زبیر کل شہوار سکندر کراچی جا رہا ہے، حاشر نے بتایا ہے کہ کوئی ضروری ڈیل کرنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پتہ کرو کہ وہ کون سی ڈیل کرنے والا ہے۔ میں پتہ کرواتا ہوں، تم ٹھیک ہو؟ میں نے کل رات کو ہی یونیورسٹی تھی۔ اور ہم نے منہاج کی بات سن کے کہا، ہاں مجھے کچھ نہیں ہوا، تم بس اپنے کام پر دھیان دو۔ منہاج آرام سے بولا، رات کو تم سے بات کروں گا، فی الحال میں اگلا لیکچر دینے جا رہا ہوں۔ اور ہم نے منہاج سے کہا تو منہاج نے ہنکار بڑھتے ہوئے فون بند کر دیا اور ہم گاڑی سے باہر نکلا تو اچانک اس کے ذہن میں نور کا خیال آیا۔ اس نے ایک نظر اپنی گھڑی کو دیکھا، ابھی کلاس سٹارٹ ہونے میں 10 منٹ تھے۔ اس نے اپنی گاڑی سے سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالی اور اسے سلگا کر پینے لگا، مگر سوچ چکا مرکز نور تھی۔ ایک ہفتے بعد تحریم تیار ہو کر اپنے آپ پر ایک آخری نظر ڈالنے کے بعد اپنا بیگ اٹھا کے اپنے کمرے سے باہر نکلی، جہاں افراہم کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پہلے تو افراہم تحریم کے منہاج کے لیے کام کرنے کے فیصلے پر خوش نہ تھا، مگر تحریم کے منانے کے بعد آخرکار مان ہی گیا۔ افراہم پہلے مانو کو اسکول چھوڑ آیا تھا، اب بس اس نے تحریم کو منہاج کے پولیس اسٹیشن چھوڑنا تھا۔ تحریم اگر کوئی بھی پریشانی ہوئی تو فوراً واپس گھر چلی جانا، جہاں رہ کر کسی کی ڈانٹ کھانے کی ضرورت نہیں، اور اپنا خیال رکھنا اور اپنے بازو سے زیادہ کام نہ کرنا۔ ابھی بھی تمہارا زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ اللہ بھائی، میں سب چیزوں کا دھیان رکھوں گی، آپ فکر مت کریے گا، اور آپ کو لگتا ہے میں کسی کو خود کو کچھ کہنے دوں گی؟ تحریم افراہم کی بات سن کر بولی تو افراہم نے گہرا سانس لے کر اپنا سر ہلایا تو تحریم اسے خدا حافظ بول کر گاڑی سے نکل گئی۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے بنی بڑی سی بلڈنگ پر ڈالی اور گہرا سانس لے کر اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ مجھے سر منہاج سے ملنا ہے۔ وہ سیدھا ریسیپشن پر گئی اور ریسیپشن پر موجود لڑکی سے بولی، جہاں پر بہت سے لوگ سر سے ملنے آتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کے اپوائنٹ ہے سر سے ملنے کی؟ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر پوچھا، جی سر نے مجھے خود بلایا تھا۔ تحریم نے بولا، یہاں پر بہت سی لڑکیاں آ کر یہی کہتی ہیں کہ سر نے انہیں بلایا ہے، چپ چاپ یہاں سے چلی جائیے، اس سے پہلے کہ میں سیکورٹی بلا کر تمہیں یہاں سے نکلواؤں۔ لڑکی نے تحریم سے کہا، جس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا جبکہ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، آپ انہیں میرا نام بتائیے، وہ مجھے جانتے ہیں۔ تحریم نے جلدی سے کہا، تمہیں ایک بار میری بات سمجھ نہیں آتی یا تم لوگوں کو ذلیل کرنے کا شوق ہے؟ ریسیپشن نے غصے سے کہا تو تحریم نے اسے ایک گری سے نوازا اور غصے سے بولی، اپنے سر کو بتا دینا، ویسے تو وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، لیکن جہاں بلوا کر تم جیسی میک اپ کی دکانوں سے ہمیں بے عزت ضرور کرواتا ہے۔ آیا بڑا، میں کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ آخر میں وہ غصے
سے منہاج کی نقل اتارتی ہوئی بولی اور غصے سے پیچھے مڑ کر جانے لگی کہ اپنے پیچھے کھڑے وجود سے زور سے ٹکرا گئی۔ ہائے اللہ، میرا سر کی بلڈنگ ہی منوس ہے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بولی جبکہ سامنے والے پر ابھی تک اس کی نظر نہیں پڑی تھی، مگر جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو منہاج کو کھڑا پڑا جو اسے ہی گھور رہا تھا، جبکہ حاشر اپنی ہنسی روک رہا تھا جو تحریم کی بات سن کر اسے آ رہی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے مجھے جہاں بلا کے ایسے بے عزت کرانا ہے تو میں کبھی بھی یہاں نہیں آتی، وہ سرخ چہرے کے ساتھ منہاج سے بولی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے آفس میں آؤ، وہیں بات ہوگی۔ منہاج تحریم سے بولتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ تحریم ایک گھڑی اس کی پشت کو نوازی اس کے پیچھے چل پڑی۔ اب بھی اس کا ارادہ منہاج کو اور باتیں سنانے کا تھا۔ منہاج اپنے آفس میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ہی حاشر اور تحریم بھی آفس میں آیا۔ حاشر نے اپنے ہاتھ میں موجود فائل ٹیبل پر رکھی، منہاج کے اشارہ کرنے پر آفس سے چلا گیا۔ بیٹھ جائیے مس تحریم۔ منہاج نے کرسی پر بیٹھ کر اسے اپنے سامنے والی کرسی پر اشارہ کرتے ہوئے تحریم کو بیٹھنے کا کہا۔ تحریم اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کی جی مزید کچھ بے عزت کرنا رہ گئی ہے۔ پر بیٹھ کے جی مزید کچھ بے عزتی کرنا رہ گیا ہے۔ تحریم نے منہاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف اپنا کام کر رہی تھی اور اب یہ فضول باتیں چھوڑ کر باہر جاؤ، وہاں تمہیں حاشر میرا پرسنل اسسٹنٹ ملے گا، وہ تمہیں کام بتا دے گا، وہ سپاٹ لہجے میں تحریم سے بولا تو تحریم اپنی آنکھیں گھماتی ہوئی کرسی سے اٹھ کر باہر چلی گئی، مگر جاتے ہوئے منہ ہی منہ میں منہاج کو ڈھیر سالہ باتیں سنائی اور پورا مہینہ اسے تانگ کرنے کا سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں چمکی۔ نور آج ایک ہفتے بعد یونیورسٹی جا رہی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی جلدی سے اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی تاکہ ہانیہ اور رچا لوگوں کے گروپ سے سامنا نہ ہو سکے۔ وہ اپنی کلاس میں جب داخل ہوئی تو اس نے پرسکون سانس ہار چیئر کونے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنا رجسٹر نکال کر اس پر ویسے ہی پین پھیر رہی تھی جبکہ سوچوں کا مرکز اس کی آپ بھی تھی۔ اس نے اپنی بہن کے بارے میں سوچتے ہوئے اچانک اپنا ہاتھ اپنے گلے میں موجود لاکر پر رکھا۔ وہ لاکر اسے اس کی بہن نے 3 سال پہلے دیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے سار کی کلاس میں آنے کا پتہ نہ چلا۔ ہوش تو اسے اپنے نام کی پکار پر آیا۔ اس نے سامنے دیکھا تو ارحم اس کا نام بول رہا تھا حاضری کے لیے۔ اس نے فوراً جواب دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ غور سے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ ارحم ہی اسے ہسپتال لے کر آیا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے، نفاست سے اپنے بالوں کو سجائے وہ براؤن آنکھوں والا شہزادہ اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ نور نے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس کی تو گھبرا کر اپنی نظروں کا رخ اپنے سامنے موجود رجسٹر پر کر لیا۔ ارحم نے نور کو اپنی طرف دیکھ کر رخ موڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی جو اس نے کسی کے بھی دیکھنے سے پہلے چھپا لی۔ وہ آج اسے کافی بہتر اور فریش لگ رہی تھی۔ کونے میں بیٹھی وہ کانچ کی معصوم گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اتنی نازک لگ رہی تھی جیسے اگر کوئی اسے چھو بھی لے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ ارحم نے ایک نظر نور کو دیکھ کر اپنا رخ بورڈ کی طرف کر دیا۔ وہ لیکچر دینا شروع کر دیا مگر سارے لیکچر کے دوران اس کی نظریں بھٹک کر کونے میں بیٹھے نور کی جانب جا رہی تھی جو بورڈ سے دیکھ کر اپنا لیکچر لکھ رہی تھی۔ جب بھی لیکچر کے دوران اس کی نظروں کا تصادم نور کی نظروں سے ہوا تھا نور فوراً گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیتی تھی۔ حاشر نے تحریم کو ایک فائل دی تھی کہ وہ اس کو اسٹڈی کر کے اس کے مین پوائنٹ نوٹ کر کے لکھ دے۔ وہ اب یہ کام مکمل کر کے اٹھی اور پانی پینے آفس میں نیچے بنے کینٹین میں چلی گئی۔ تحریم جی۔ تحریم جو پانی پی کر واپس آ رہی تھی اسے حاشر نے آواز دی، تحریم تم یہ کافی سار کو دے دو، مجھے دوسرے فلور پر ایک کام سے جانا ہے۔ حاشر نے اسے کافی پکڑاتے ہوئے کہا۔ تحریم نے خاموشی سے اسے کافی پکڑ لی مگر دماغ اس کا فل سپیڈ سے چل رہا تھا۔ حاشر تم فکر مت کرو، میں یہ دے دوں گی۔ تحریم بولی تو حاشر اسے مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ تحریم نے ایک ٹیبل پر پڑی چیلیز اٹھا کر کافی میں ڈالی اور اسے اچھی طرح مکس کر کے کافی منہاج کے لیے لے گئے۔ تحریم نے منہاج کے آفس میں داخل ہونے سے پہلے اپنی مسکراہٹ روک کر سنجیدہ چہرہ بنایا اور دروازے پر نہ کر کے اندر داخل ہوئی جہاں منہاج نظر جھکائے اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ منہاج نے بس ایک نظر دیکھا تھا پھر دوبارہ اپنا رخ لیپ ٹاپ کی طرف کر لیا تھا۔ تحریم نے کافی اس کے پاس رکھی اپنی مسکراہٹ دبا کر خاموشی سے واپس جانے لگی کہ منہاج نے اسے روکا۔ تحریم جو فائل حاشر نے تمہیں اسٹڈی کے لیے دی تھی وہ لے کر واپس آؤ۔ منہاج کی بات سن کر وہ سر ہلاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اپنے کیبن سے جہاں حاشر نے اسے بیٹھنے کا کہا تھا وہاں
سے اس نے فائل اٹھائی اور گہرا سانس لے کر منہاج کے آفس میں داخل ہوئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ منہاج اس کی بے عزتی ہی نہ کر دے۔ کافی پی کر اب اسے افسوس ہو رہا تھا ایسا کرتے ہوئے۔ تحریم کی پہلی نظر کافی پر پڑی جو ویسے ہی ٹیبل پر پڑی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ٹیبل کے پاس گئی اور منہاج کے پاس فائل رکھی۔ منہاج نے اپنا کام مکمل کر کے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور تحریم کی طرف دیکھا۔ فائل اپنے سامنے کی اور اسے دیکھنے لگا۔ اس نے فائل دیکھتے ہوئے اپنی کافی اٹھائی اور اپنے منہ کے قریب لے کر گیا تو تحریم نے گھبرا کر اسے دیکھا جس نے کافی کا پہلا گھونٹ بھرا تھا۔ منہاج نے کافی پی تو اسے لگا جیسے اس نے مرچیں کھا لی ہو۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی تحریم کو دیکھا اور غصے سے مگ اٹھا کر سامنے دیوار پہ دے مارا۔ وہ مرچیں بہت کم کھاتا تھا کیونکہ اس سے زیادہ کھائی نہیں جاتی تھی اور اب پینے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تحریم نے اپنی آنکھیں پھیلا کر منہاج کو دیکھا جو غصے سے پانی پی کر اپنی کرسی سے اٹھا۔ تحریم ڈر کی وجہ سے پیچھے ہونے لگ پڑی۔ منہاج اٹھ کر تحریم کی طرف بڑھنے لگا پر جو اس کے قریب آنے پر الٹے قدم اٹھانے لگ پڑی تھی۔ سوری، تحریم نے اٹکتے ہوئے منہاج سے کہا جس نے اب سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے زور سے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ مجھ سے ایسے مذاق دوبارہ کرنے کا سوچنا بھی بات۔ اگر دوبارہ ایسا کچھ بھی کیا نا تو تمہاری لڑکی ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اب فوراً یہ صاف کرو۔ تحریم کی آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے آنسو آ گئے تھے کیونکہ منہاج نے جو بازو پکڑا ہوا تھا اسی پر تحریم کو گولی لگی تھی۔ منہاج نے بات مکمل کر کے تحریم کو جھٹکے سے چھوڑا اور دوبارہ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تحریم نے اپنے لب کاٹتے ہوئے مگ کے ٹکڑے اٹھانے کی بجائے غصے سے اور تکلیف کی وجہ سے اس کے ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر زور سے اسی دیوار پہ دے مارا جس پر منہاج نے مگ پھینکا تھا۔ گلاس پھٹنے کے بعد وہ منہاج کے کچھ بھی بولنے سے پہلے آفس سے نکل گئی جبکہ منہاج نے حیرانی سے ٹوٹا ہوا گلاس اور اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اپنے بالوں میں پریشانی سے ہاتھ پھیرتا ہوا کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے سوچنے لگا۔ کوئی بولی بصری یاد اس کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی۔ منہاج نے ضبط سے سرخ ہوتی اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے ٹیبل کے ایک دراز کے لاک کو کھول کر اس میں سے ایک تصویر نکالی اور اس پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ ایک آنسو ضبط کے باوجود اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ افراہم نے نعمان سے جو فائل منگوائی تھی انہیں ایک ہفتے تک پڑھ لیا تھا۔ وہ نعمان کے ساتھ اس وقت ایک مہنگے ترین ہوٹل میں عام لوگوں کی طرح ڈریسنگ کیے بیٹھا تھا جبکہ نظروں کا مرکز ان سے کچھ دور ایک ٹیبل پر بیٹھا ایک لڑکا تھا۔ ایمان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی جب اس کی ایک دوست نے افراہم کی طرف اشارہ کیا اور بولی، یار ایمان وہ دیکھ، کیوں نہ آج اس لڑکے کو بیوقوف بنائے۔ کافی دن ہو گئے ہیں ہم نے کسی کو تنگ نہیں کیا اور یہ موقع بھی کبھی کبھی ہی ملتا ہے، ایمان کی دوست نے کہا تو ایمان نے افراہم کی طرف دیکھا تھا جو بلیک شرٹ اور پینٹ میں بالوں کو نفاست سے سجائے ہوئے سفید رنگ اور کالی آنکھوں سے وہاں بیٹھی کسی بھی لڑکی کو آسانی سے اپنی جانب متوجہ کر سکتا تھا اور کر بھی رہا تھا۔ افراہم کو دیکھ کر ایمان کی آنکھیں چمکی اور اس نے اپنے دوستوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے انہیں اپنا پلان بتایا تو اس کی ساری دوستوں نے پرجوش سے اس کی طرف دیکھا جو اپنی سیٹ سے اٹھ رہی تھی۔ ایک ویٹر افراہم کے قریب سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی ایمان نے گزرتے ہوئے اسے دھکا دیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود ڈیزرٹ کی ٹرے سیدھی افراہم بار گری تھی۔ افراہم نے غصے سے اپنے سامنے کھڑے ویٹر کو دیکھا اور اپنی شرٹ کو دیکھا جو ساری خراب ہو چکی تھی۔ سوری سر، پلیز وہ کچھ نہیں ہوا، جاؤ تم، افراہم نے ویٹر کی گھبرائی آواز سن کر اسے کہا اور نعمان کو اشارے سے بتا کر واش روم کی طرف چلا گیا تاکہ اپنی شرٹ صاف کر سکے۔ وہ اتنا چوکنا ضرور رہتا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کی ساری خبر ہوتی تھی اور اس نے لڑکی کو ویٹر سے بچتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے ویٹر کو اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ واش روم میں پانی سے اپنی شرٹ صاف کر کے باہر آئے اور اپنے رومال کی مدد سے اپنی شرٹ سے پانی جذب کر رہا تھا جب ایمان اور اس کی دوستوں نے مسکراتے ہوئے اس کا راستہ روکا۔ افراہم نے کوفہ سے انہیں دیکھا اور دوسری طرف سے جانے لگا تو ایک لڑکی افراہم کا ارادہ جان کر فوراً اس کی طرف ہو گئی۔ کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ افراہم نے جھنجھلا کر پوچھا۔ جی آپ سے کام ہے ایک، ایمان کی ایک دوست نے افراہم سے کہا تو افراہم نے اپنے سامنے کھڑی 5 لڑکیوں کو کوفہ سے دیکھا۔ میرے راستے سے ہٹیے، مجھے سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کو کیا کام ہے، افراہم نے سنجیدگی سے کہا۔ سن تو لیجیے سر جی، ایک لڑکی نے کہا تو افراہم نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں تھوڑا سا ڈانس کر کے دکھائیں۔
اور اس کے بعد آرام سے چلے جائیں۔ ایمان نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے افراہم سے کہا، جس نے کہکا لگا کر ایمان کو زور سے دھکا دے کر اس کے درمیان سے نکل گیا، مگر جاتے ہوئے زمین پر گری ایمان کی طرف مڑ کر مسکراتے ہوئے طنزیہ بولا، میں ضرور تمہارا ڈانس دیکھنا پسند کروں گا بیبی۔ وہ ایمان کو آنکھ مارتا ہوا سیٹی بجاتا ہوا چلا گیا۔ ایمان نے غصے سے چہرے کے ساتھ افراہم کی پشت کو گھورا اور اٹھ کر اپنے دوستوں کو دیکھا جو اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ افراہم آ کر نعمان کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا جب تھوڑی دیر بعد مینیجر اور سیکیورٹیز کے پاس آئے اور اسے سائڈ پر لے گئے۔ کوئی پرابلم ہے؟ افراہم نے مینیجر سے پوچھا۔ سر، آپ نے شہوار اسکندر کی بیٹی ایمان کو ہراس کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً پولیس کو بلانا پڑے گا، مینیجر نے افراہم سے کہا، جس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ کر اپنے والٹ سے کارڈ نکال کر اسے دکھایا۔ میں اے ایس پی افراہم اور آپ مجھے فوٹیج نکال کر دکھائیے کہ کہاں میں نے ہراس کیا ہے۔ افراہم نے سرد آواز میں مینیجر سے کہا، جس نے اس کا کارڈ لے کر کیمرے کی فوٹیج نکال کر دیکھی، مگر ایسا کچھ بھی اسے نہ دکھا۔ سوری سر، مگر آپ جانتے ہیں کہ وہ شہوار اسکندر کی بیٹی تھی، انہوں نے فوراً آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کا کہا تھا، اسی وجہ سے ہم نے ایکشن لیا تھا، مینیجر نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ تو افراہم نے سر ہلاتے ہوئے مینیجر کی بات سنی اور چپ چاپ چلا گیا، مگر اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ اب ایمان کی زندگی حرام کرنے والا تھا، جس نے خود اس پر الزام لگایا تھا۔ یہ ایک خوبصورت گھر کا منظر تھا جو بظاہر تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا، مگر اس کے اندر کا منظر روح جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ وہاں چھوٹی عمر کی معصوم لڑکیوں کو زبردستی برہنہ کپڑے پہن کر محفل میں نچوایا جا رہا تھا۔ ان کے سامنے شہوار اسکندر اپنے بیٹے جبران اسکندر کے ساتھ بیٹھا شراب پیتا ہوا اپنی گندی نظروں سے ان لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جنہیں مختلف جگہوں سے کڈنیپ کیا گیا تھا اور پھر زبردستی انہیں مجبور کر کے ان سے غلط کام کروائے جاتے تھے۔ جبران شراب میں دھت اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک لڑکی کی طرف بڑھ گیا جو اسے اپنی جانب آتا دیکھ خوف سے پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ جبران نے اس لڑکی کو اپنی طرف کھینچ کر ایک زوردار تھپڑ مارا اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھسیٹنے لگا۔ دور ایک کونے میں اپنا حلیہ بدلے کر کھڑے ارحم نے یہ منظر دیکھ کر اپنے ہونٹ ضبط سے بھینچے اور جلدی ہی انہیں برباد کرنے کا حوصلہ کرتا وہاں سے نکل گیا۔